بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول گریٹ فالز، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی قسط نمبر 13۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لیکن ہیلی کاپٹر کو کہاں چھپائیں گے؟ کرنل جانسن نے کہا۔ اسے دور بھیج دیتے ہیں، پھر کال کر لیا جائے گا، رالف نے کہا۔ کہاں بھیجیں؟ ہاں ٹھیک ہے، عقبی طرف ایک جگہ ہے تھوڑی سی، وہاں ہیلی کاپٹر لینڈ کر سکتا ہے اور وہاں کوئی سائنسی ڈیوائس بھی موجود نہیں ہے، کرنل جانسن نے کہا۔ لیکن اب رات پڑنے والی ہے اور ہیلی کاپٹر دوبارہ یہاں لینڈ نہ کر سکے گا، رالف نے کہا۔ اب تو تم نے عقل مندوں والی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، واپس چلتے ہیں، صبح کو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ لوگ بھی رات کو اس جیپ کو استعمال نہیں کر سکتے، کرنل جانسن نے کہا، اور رالف نے بھی مجبوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم ہمیں قلعے کے اندر اتار کر واپس چلے جاؤ، لیکن صبح سویرے تم نے واپس آنا ہے، پھر ہم نے دوبارہ اس پورے علاقے کی چیکنگ کرنی ہے، کرنل جانسن نے پائلٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، پائلٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کرنل جانسن اور رالف دونوں ایک بار پھر ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر قلعے کے مین گیٹ کے قریب خصوصی طور پر بنے ہوئے ہیلی پیڈ پر اترا، اور کرنل جانسن اور رالف دونوں نیچے اترے ہی تھے کہ یک لخت چٹک چٹک کی آوازوں کے ساتھ ہی کرنل جانسن کا ذہن کسی تیز رفتار لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، لیکن اس کا ذہن گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا، اور پھر وہ ریت کے خالی ہوتے ہوئے بورے کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ یہی حشر رالف کا ہوا، اور ہیلی کاپٹر کی پائلٹ سیٹ پر موجود کیپٹن ڈیوڈ بھی اپنے آپ کو نہ سنبھال سکا، وہ بھی ان دونوں کی طرح اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت گٹر میں چلتا ہوا واپس گریٹ فالز کی طرف جا رہا تھا۔ ڈاکٹر جیمز کو لباس پہنا دیا گیا تھا، لیکن وہ بدستور بے ہوش تھا۔ اسے صفدر نے اپنے کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ گٹر میں اسے اتارنے کے لیے باقاعدہ کوشش کی گئی تھی۔ عمران صاحب، اسے ہوش میں نہ لایا جائے، اس طرح یہ کب تک بے ہوش رہے گا؟ صفدر نے کہا۔ اسے کسی محفوظ جگہ پر لے جا کر ہوش میں لائیں گے۔ وہاں لڑکیاں اور اس کی صورتحال دیکھ کر مجھے شک پڑ رہا ہے کہ اس کے ذہن کو خصوصی طور پر کنٹرول کیا گیا ہوگا، کیونکہ اس عمر میں اس قدر عالم فاضل آدمی اس طرح کے گھٹیا کاموں میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ اسے 6 ماہ تک ایکریمیا ہر صورت میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اس لیے لازماً اس کے ذہن میں خصوصی ہدایات فیڈ کی گئی ہوں گی۔ اس لیے اب اگر اسے ہوش میں لایا گیا تو یہ ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تم نے ان گندی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا ہے، کیوں؟ اچانک جولیا نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ بے گناہوں کو قتل کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ لڑکیاں مجبوری کے عالم میں ایسا کر رہی ہوں گی، اور پھر ان کو مارنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عمران نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اصل مسئلہ واپسی کا ہے، اس بارے میں کچھ سوچیں۔ اس راستے کو رات کے وقت تو صحیح سلامت عبور کرنا ناممکن ہے، صفدر نے شاید موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ ایک ہیلی کاپٹر کی آواز ہم نے سنی تھی، کاش وہ مل جاتا تو واپسی آسانی سے ہو جاتی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ دعائیں مانگتے رہو، دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بظاہر تو اس ہیلی کاپٹر کی واپسی کا کوئی امکان نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری دادی اماں کہا کرتی تھیں کہ ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہو، کوئی وقت مقبولیت کا ہوتا ہے، صالحہ نے کہا تو سب بے اختیار مسکرا دیے۔ عمران صاحب، ہیلی کاپٹر، اچانک صدیقی نے کہا تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ کہاں؟ کیا دن میں بھی خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں؟ عمران نے کہا۔ وہ دیکھیں، سامنے ہماری جیپ والی غار کے باہر، صدیقی نے کہا تو سب بے اختیار اچھل پڑے، کیونکہ اب وہاں واقعی ایک ہیلی کاپٹر کھڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ ہماری جیپ ٹریس ہو گئی، اب یہ سہارا بھی گیا، اب تو پیدل ہی گریٹ فالز کراس کرنا پڑے گا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گلے میں لٹکی ہوئی دوربین آنکھوں سے لگائی اور غور سے ہیلی کاپٹر کو دیکھنے لگا۔
وہ سب گٹر میں کافی اندر موجود تھے اور ہیلی کاپٹر دیکھنے کے بعد وہ آگے بڑھنے سے رک گئے تھے۔ اسے اب مجھے دے دو، کافی دیر تم نے اسے اٹھائے رکھا ہے، چوہان نے آگے بڑھ کر صفدر سے کہا اور ڈاکٹر جیمز کو اس سے لے کر خود اپنے کاندھے پر ڈال دیا۔ تھینک یو چوہان، صفدر نے کہا اور چوہان نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پائلٹ ہیلی کاپٹر کے اندر موجود ہے، جبکہ غار کے دہانے پر 2 آدمی موجود ہیں اور دوربینوں سے اس گٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کاش رائفل ہوتی، مشین پسٹل کی گولیاں اس قدر رینج کو کور نہیں کرتی، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ چونک پڑا جب اس نے دہانے پر موجود دونوں آدمیوں کو ہیلی کاپٹر میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ او یہ ملٹری انٹیلیجنس اور فورٹ سیکیورٹی کا ہیلی کاپٹر ہے، اس پر نام لکھے ہوئے ہیں، تم یہیں رکو، میں واپس آ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ دعائیں واقعی قبول ہو گئی ہیں۔ شاید یہ ہیلی کاپٹر قلعے کے اندر ہی موجود رہتا ہے، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دوڑتا ہوا واپس اس دہانے کی طرف بڑھ گیا جہاں قلعے کی عمارت کے برآمدے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس گٹر سے نکل کر ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے ہیلی کاپٹر کو اترتے دیکھا جو ان کی جیپ کے قریب غار سے باہر موجود تھا۔ وہاں باقاعدہ ہیلی پیڈ بنا ہوا تھا۔ عمران نے جیب سے بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل نکالا۔ اسی لمحے ہیلی کاپٹر نے لینڈ کیا اور اس میں سے وہ دونوں آدمی نیچے اترے جو جیپ والی غار کے دہانے پر کھڑے دوربینوں سے چیکنگ کر رہے تھے۔ دوربینیں اب بھی ان کے گلوں میں لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ عمران نے ہیلی کاپٹر کے پروں کی رفتار تیز ہوتے دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ ہیلی کاپٹر واپس جا رہا ہے۔ اس نے گیس پسٹل سیدھا کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ 2 بار ٹریگر دبنے سے 2 کیپسول نکل کر ہیلی کاپٹر کے قریب زمین سے ٹکرائے اور چٹک چٹک کی آوازیں سنائی دیں تو عمران نے سانس روک لیا۔ ہیلی کاپٹر سے نیچے اترنے والے یک لخت لڑکھڑائے اور ریت کے خالی ہوتے ہوئے بوروں کی طرح زمین پر گر گئے، جبکہ پائلٹ بھی وہیں سیٹ پر ہی لڑک گیا تھا۔ عمران نے جیب سے سیل فون نکالا اور اس پر صفدر کا نمبر پریس کر کے اس نے کال کا بٹن دبا دیا۔ یس عمران صاحب، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ اللہ نے دعائیں سن لی ہیں، صالحہ کی دادی اماں سچی تھیں کہ کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ یہاں ہیلی کاپٹر واپس آ گیا ہے اور میں نے پائلٹ سمیت باقی افراد کو بھی بے ہوش کر دیا ہے۔ اب ہم یہاں کچھ مزید وقت گزار سکتے ہیں۔ تم ڈاکٹر جیمز کو لے کر واپس آ جاؤ۔ اب ہم سب کو ہیلی کاپٹر میں واپس جانا ہوگا، عمران نے کہا۔ کیا ہیلی کاپٹر اتنا بڑا ہے کہ اس میں ڈاکٹر جیمز سمیت ہم سب سما سکیں؟ صفدر نے کہا۔ دل میں جگہ ہونی چاہیے، ہیلی کاپٹر کے اندر جگہ نہ ہوگی تو پاکیشیا میں چلنے والی بسوں کی طرح باہر لٹک کر سفر کر لیں گے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ عمران نے سیل فون آف کیا اور اسے جیب میں ڈال لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے سب ساتھی ڈاکٹر جیمز کو اٹھائے وہاں پہنچ گئے۔ ان تینوں کو اٹھا کر اندر کسی کمرے میں لے چلو، ان سے پوچھ گچھ کرنا ہوگی، عمران نے کہا۔ کیا ضرورت ہے وقت ضائع کرنے کی، گولیاں مارو اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر چل پڑو، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی ہم ایکریمیا میں ہیں اور کسی بھی وقت پائلٹ سے بات کی جا سکتی ہے، جبکہ ہمیں نہ اس کا نام معلوم ہے، نہ مزید تفصیلات، اور نہ ہی میں نے اس کی آواز اور لہجہ ابھی تک سنا ہے، اس لیے پلک جھپکنے میں میزائل فائر کر سکتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران صاحب، صفدر نے کہا اور پھر ایک کمرہ کھول کر ڈاکٹر جیمز اور ہیلی کاپٹر کے 3 افراد کو کرسیوں پر بٹھا کر انہیں رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ عمران صاحب، آپ نے یہاں کے سائنسی آلات کو زیرو کیا ہے، ایسا کس وقت تک رہے گا؟ نعمانی نے پوچھا۔ بے فکر رہو، اس ریز کا اثر 24 گھنٹوں تک رہتا ہے، البتہ اسے ڈبل کراس زیرو کے ذریعے فوراً دوبارہ چالو کیا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، بے ہوش کر دینے والی گیس کے اثرات، صالحہ نے کہا، 10 گھنٹوں کے لیے، عمران نے کہا تو صالحہ نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ صفدر، تمہارے پاس اینٹی گیس کی بوتل موجود ہوگی، ڈاکٹر جیمز کو ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا۔ کیا اسے باندھنا ضروری ہے؟ صفدر نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی ہے، فیلڈ سے تربیت یافتہ آدمی نہیں، عمران نے کہا اور صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر اپنی پشت پر موجود سیاہ رنگ کے تھیلے میں سے ایک لمبی گردن والی بوتل نکال کر وہ آگے بڑھا۔ اس نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور بوتل کا دہانہ ڈاکٹر جیمز کی ناک سے لگا دیا۔
چند لمحوں بعد اس نے بوتل ہٹائی اور بوتل کا ڈھکن ہٹا کر اسے دوبارہ تھیلے میں ڈال دیا۔ کمرے میں سامنے ایک قطار میں 4 کرسیوں پر ڈاکٹر جیمز اور ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سمیت ہیلی کاپٹر سے اترنے والے 2 افراد، جن میں سے ایک قدرے بڑی عمر کا تھا جبکہ دوسرا قدرے نوجوان تھا، موجود تھے۔ ان تینوں کو رسیوں سے باندھا گیا تھا جبکہ ڈاکٹر جیمز ویسے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر جیمز کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے اور پھر کرسی پر ڈھلکے ہوئے ڈاکٹر جیمز کے جسم کو جھٹکا لگا اور اس نے آنکھیں کھول دیں، لیکن ابھی اس کی آنکھوں میں دھند چھائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر جیمز، عمران نے اونچی آواز میں کہا تو ڈاکٹر جیمز کو پہلے کی نسبت زیادہ زوردار جھٹکا لگا اور اس کی آنکھوں میں موجود دھند غائب ہو گئی۔ اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی اور پھر وہ کرسی پر تن کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم سب کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ میں تو لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ یہ لباس، وہ لڑکیاں، یہ سب کیا ہے؟ ڈاکٹر جیمز کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ اوہ کرنل جانسن اور رالف بھی یہاں ہیں؟ کیا مطلب؟ ڈاکٹر جیمز نے گردن موڑ کر جیسے ہی کرسیوں پر بندھے ہوئے افراد کو دیکھا تو ایک بار پھر حیرت سے چیخ پڑا۔ ڈاکٹر جیمز، آپ ماہر معدنیات ہیں اور آپ کا تعلق پراگ سے ہے۔ آپ نے ایلام نامی دھات دریافت کی جو مستقبل کی دھات ہے۔ پراگ اسے خود اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ غیر عرضی دھات پراگ سے آپ نے دریافت کی ہے، جبکہ ایکریمیا کو بھی اس کا علم ہو گیا اور اس نے پراگ سے آپ کو اغوا کر کے یہاں ایک پہاڑی قلعے میں اس لیے محبوس رکھا ہے کہ آپ کے ذہن سے ایلام نامی دھات کا سپاٹ مشینری کے ذریعے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن انسانی ذہن کے ماہر جانتے ہیں کہ ایسا صرف 6 ماہ تک کے لیے ہو سکتا ہے۔ 6 ماہ گزر جانے کے بعد خود بخود جو کچھ بھلایا گیا ہے آپ کی یادداشت میں دوبارہ آ جائے گا، اس لیے آپ کو یہاں 6 ماہ کے لیے پابند کیا گیا ہے۔ ادھر آپ کے ملک پراگ نے آپ کو ایکریمیا سے واپس لانے کے لیے ہمارے ملک پاکیشیا کی امداد حاصل کی ہے اور آپ کے ملک کی درخواست پر ہم آپ کو واپس لے جانے کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ حالانکہ ہمارا آپ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی جانیں رسک میں ڈال کر پاکیشیا سے یہاں ایکریمیا پہنچے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ واپس پراگ جانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ عمران نے پوری تقریر کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ڈاکٹر جیمز کی جو ذہنی حالت ہے اس کے تحت وہ تفصیل سے پس منظر جانے بغیر کوئی فیصلہ نہ کر سکے گا۔ سنو اور اچھی طرح کان کھول کر سن لو، میرا اب پراگ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں اب ذہنی اور جسمانی طور پر ایکریمین ہوں۔ میں پراگ نہیں جاؤں گا۔ تم چاہے مجھے مار ڈالو، لیکن یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ میں پراگ پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں۔ ڈاکٹر جیمز نے غصیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر جیمز، میری آنکھوں میں دیکھیں، یک لخت عمران نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا تو ڈاکٹر جیمز نے ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا اور پھر اس کی نظریں جیسے ہی عمران کی نظروں سے ملیں اس کی پلکیں جھپکنا بند ہو گئیں۔ تقریباً 1 منٹ بعد عمران نے جھٹکے سے منہ پھیرا تو ڈاکٹر جیمز، جو نظریں ملتے ہی کسی بت کی طرح ساکت ہو گیا تھا، عمران کے منہ پھیرتے ہی اس طرح جھٹکے کھانے لگا جیسے اس کے جسم میں لاکھوں وولٹیج کا الیکٹرک کرنٹ گزر رہا ہو، جبکہ عمران کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر جیمز، پراگ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عمران نے اس بار قدرے مسکراتے ہوئے کہا۔ پراگ؟ وہ تو میرا ملک ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں پراگی ہوں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم کون ہو؟ ڈاکٹر جیمز نے کہا۔ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ ہمارا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے اور حکومت پراگ کی درخواست پر ہم اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر آپ کو واپس پراگ پہنچانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ کیا آپ ہمارے ساتھ واپس پراگ جائیں گے یا یہاں لڑکیوں سے دل بہلائیں گے؟ عمران نے کہا تو ڈاکٹر جیمز بے اختیار چونک پڑا۔ لڑکیوں سے دل بہلاؤں گا؟ کیا مطلب؟ آپ نے میری عمر دیکھی ہے؟ کم از کم آپ کو سوچ کر بات کرنا چاہیے، ڈاکٹر جیمز نے بے حد برا مناتے ہوئے کہا۔ صفدر، ڈاکٹر جیمز کو عزت اور احترام سے ہیلی کاپٹر میں بٹھاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ میں اس پائلٹ سے 2 باتیں کر لوں، عمران نے کہا تو صفدر اسبات میں سر ہلاتا ہوا ڈاکٹر جیمز کی طرف بڑھا۔ آئیے ڈاکٹر جیمز، صفدر نے کہا تو ڈاکٹر جیمز اس طرح اٹھ کھڑا ہوا جیسے اس نے صفدر کی بات نہ مانی تو کوئی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔
اینٹی گیس کی بوتل چوہان کو دے دو۔ عمران نے کہا تو صفدر نے جیب سے لمبی گردن والی بوتل نکال کر قریب موجود چوہان کو دے دی، اور پھر ڈاکٹر جیمز کو ساتھ لے کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، اور پھر چوہان نے عمران کے کہنے پر اینٹی گیس کی بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور اس کا دہانہ ہیلی کاپٹر پائلٹ کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے بوتل ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا کر اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ چند لمحوں بعد پائلٹ کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگ گئے، اور پھر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور اس نے آنکھیں کھلتے ہی لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کس مسا کر رہ گیا۔ البتہ اب وہ انتہائی حیرت بھری نظروں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ بندھے ہوئے افراد کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ پائلٹ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پہلے تم اپنا نام بتاؤ تاکہ بات چیت آگے بڑھ سکے۔ عمران نے کہا، میرا نام کیپٹن ڈیوڈ ہے اور میں ملٹری انٹیلیجنس میں ہیلی کاپٹر پائلٹ ہوں۔ پائلٹ نے کہا، لیکن ورتھ فورٹ کی سیکیورٹی تو ایکریمین ایجنسیوں کے پاس ہے، ملٹری انٹیلیجنس یہاں کیسے پہنچ گئی؟ عمران نے کہا، کافی طویل عرصے سے یہاں کا کنٹرول ملٹری انٹیلیجنس کے پاس تھا، لیکن اب بلیک سٹار کا رالف یہاں آ گیا ہے، جبکہ کرنل جانسن تو پہلے سے یہاں موجود تھا۔ کیپٹن ڈیوڈ نے کہا، تم یہاں ہیلی کاپٹر اڑاتے ہو، تمہیں خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ اینٹی کرافٹ گنوں سے اسے فضا میں ہی اڑایا جا سکتا ہے؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، ہم ملٹری انٹیلیجنس کوڈ استعمال کرتے ہیں، پھر کیسا خطرہ؟ کیپٹن ڈیوڈ نے کہا، کوڈ تو سب کو علم ہے، فالنگ واٹر۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں، بلیو اسکائی کوڈ ہے۔ کیپٹن ڈیوڈ واقعی صرف پائلٹ ہی تھا، فیلڈ کا آدمی نہ تھا، اس لیے وہ سب کچھ انتہائی معصومیت سے بتائے چلا جا رہا تھا۔ یہاں سے کانڈا کی سرحد کتنی دور ہے؟ عمران نے کہا، قریب ہے، تقریباً 200 فضائی میل۔ کیپٹن ڈیوڈ نے جواب دیا، راستے میں آئل فلنگ کے کیا انتظامات کرتے ہو تم؟ عمران نے کہا، راستے میں تو کوئی انتظام نہیں ہے، البتہ یہاں قلعے میں ہیلی پیڈ کے ساتھ ٹینکی فل کرنے کے انتظامات موجود ہیں، اور آئل بھی موجود ہوتا ہے۔ کیپٹن ڈیوڈ نے کہا، شکریہ، اب میں باہر جا رہا ہوں، اب میرے ساتھی جانے اور تم جانو۔ عمران نے کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے کمرے سے باہر جاتے ہی کیا ہوگا۔ بلیک سٹار ایجنسی کا چیف کرنل نیلسن مین آفس میں بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل نیلسن نے کہا، ریڈ سرکل کے چیف کرنل گروز بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے فون سیکٹری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہاں ہاں کراؤ بات۔ کرنل نیلسن نے کہا، ہیلو، کرنل گروز بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد کرنل گروز کی آواز سنائی دی، یس کرنل گروز، میں نیلسن بول رہا ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کرنل نیلسن نے بڑے با اخلاق لہجے میں کہا، میں ٹھیک ہوں کرنل، چونکہ ڈاکٹر جیمز اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کا کیس بنیادی طور پر آپ کی ایجنسی کا تھا، اور ہم نے تو آپ کے کہنے پر اس کیس پر کام شروع کیا۔ پھر چیف سیکرٹری صاحب نے بھی ہمیں اجازت دی، لیکن پھر ہمیں بتایا گیا کہ آپ ہماری مداخلت پسند نہیں کرتے، تو ہم نے کام روک دیا تاکہ آپ کھل کر کام کر سکیں اور کریڈٹ بھی آپ کو مل سکے۔ کرنل گروز نے کہا، سیدھی طرح بات کرو کرنل گروز، تمہارے آدمیوں نے بڑی کوشش کی، لیکن پاکیشیا سیکرٹ سروس والے تمہارے ہاتھ نہ لگے تو تم پیچھے ہٹ گئے۔ بہرحال یہ ایجنسیوں کے کیس تو آگے پیچھے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ کرنل نیلسن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، ہماری دوستی قائم رہنی چاہیے، اور اس لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے کہ ورتھ فورٹ قلعے کے لیے ریزرو ہیلی کاپٹر کانڈا سرحد پر موجود پایا گیا ہے۔ اس پر ملٹری انٹیلیجنس اور فورٹ ورتھ سیکیورٹی کے الفاظ درج ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کرنل گروز نے کہا تو کرنل نیلسن بے اختیار اچھل پڑا۔ ہیلی کاپٹر خالی ہے کیا؟ کرنل نیلسن نے جواب دیا، ہاں، خالی پایا گیا ہے۔ کرنل گروز نے جواب دیا، مجھے معلوم کرنا پڑے گا، ویسے یہ ہیلی کاپٹر ایئر سپاٹ پر رہتا ہے، قلعے میں اسے روکا نہیں جاتا، پھر بھی میں معلوم کرتا ہوں۔ کرنل نیلسن نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے کریڈل دبا کر کرنل گروز سے رابطہ ختم کیا، اور پھر فون سیٹ کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے اس کے فون سیکٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، ورتھ فورٹ میں رالف یا کرنل جانسن سے بات کرواؤ۔ کرنل نیلسن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس،
کرنل نیلسن نے کہا جناب وہاں تو کوئی فون اٹینڈ نہیں کر رہا۔ فون سیکرٹری نے کہا تو کرنل نیلسن بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں کرنل جانسن اور رالف، ڈاکٹر جیمز اور اس کے ساتھ 8-10 لڑکیاں موجود ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ کوئی فون نہیں اٹھا رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرنل نیلسن نے قدرے چیختے ہوئے کہا یس سر، میں درست کہہ رہا ہوں، میں نے تو ٹرانسمیٹر پر بھی کال کی ہے لیکن ٹرانسمیٹر کی کال بھی کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا۔ دوسری طرف سے کہا گیا میں نے جوزف کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گروپ کو ساتھ لے کر 2 ہیلی کاپٹروں پر الپاسو سے گریٹ فالز وے کا سروے کرے تاکہ معلوم ہو سکے کہ جو جیپ الپاسو سے گریٹ فالز کی طرف جاتی دیکھی گئی ہے وہ کہاں گر کر تباہ ہوئی ہے، اور اس میں سوار افراد کے جسموں کے ٹکڑے اکٹھے کرے۔ اس لیے تم جوزف کو اس کی مخصوص فریکوینسی پر کال کر کے کہو کہ وہ مجھے کال کرے۔ کرنل نیلسن نے کہا یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور کرنل نیلسن نے ریسیور رکھ دیا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس میں موجود ٹرانسمیٹر نکال کر باہر میز پر رکھ دیا۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی مخصوص آواز سنائی دینے لگی تو کرنل نیلسن نے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو جوزف کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر سے ایک مردانہ آواز سنائی دینے لگی، البتہ لہجہ کافی حد تک مودبانہ تھا۔ یس کرنل نیلسن اٹینڈنگ یو اوور۔ کرنل نیلسن نے کہا یس سر، حکم سر اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا تم نے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں دی، کیوں؟ اوور۔ کرنل نیلسن نے سخت لہجے میں کہا جناب کوئی قابل ذکر بات سامنے آتی تو میں کال کرتا۔ ہم نے گریٹ فالز وے کے 4 چکر لگائے ہیں، وہاں ایک غار میں ایک بڑی سی جیپ موجود ہے لیکن نہ اس جیپ میں کسی قسم کا کوئی کاغذ موجود ہے، نہ اسلحہ اور نہ ہی قریب یا باہر کوئی زندہ یا مردہ آدمی ہے۔ اب ہم ہیلی کاپٹروں کو مناسب جگہ پر اتار کر پیدل اس راستے کی گہرائیوں کو دوربینوں سے چیک کرتے پھر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی انسان یا انسانی جسم کا کوئی حصہ سامنے نہیں آیا۔ اوور۔ جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا جیپ کی وہاں موجودگی کا مطلب ہے کہ مجھے ملنے والی خبر درست تھی۔ چیک پوسٹ سے بھی یہی بتایا گیا تھا کہ ایک بڑی سی جیپ میں سوار 10 افراد جن میں 2 عورتیں اور 8 مرد تھے گریٹ فالز کی طرف گئے ہیں، لیکن وہ 10 کے 10 افراد گئے کہاں؟ اوور۔ کرنل نیلسن نے کہا ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں سر۔ اوور۔ جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے ورتھ فورٹ کو اندر سے دیکھا ہے؟ اوور۔ کرنل نیلسن نے پوچھا یس سر، میں 4 سال سیکیورٹی میں وہاں رہا ہوں، آپ کی ایجنسی میں شامل ہونے سے پہلے سر۔ اوور۔ جوزف نے جواب دیا قلعے میں ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل جانسن اور ہماری ایجنسی کے رالف موجود ہیں، اس کے علاوہ وہاں ڈاکٹر جیمز اور 8-10 لڑکیاں بھی موجود ہیں، لیکن وہاں سے کوئی کال اٹینڈ نہیں کر رہا اور نہ ہی ٹرانسمیٹر پر رابطہ ہو رہا ہے۔ تم ہیلی کاپٹر کے ذریعے اندر جا کر ان سے ملو اور پھر وہاں سے مجھے کال کر کے بتاؤ کہ فون کال اور ٹرانسمیٹر کال کیوں اٹینڈ نہیں کی جا رہی۔ اوور۔ کرنل نیلسن نے کہا یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر۔ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل نیلسن نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ آخر قلعے سے کالوں کا جواب کیوں نہیں دیا جا رہا، لیکن کوئی جواب اس کے ذہن میں آ نہیں رہا تھا، اس لیے اب اسے جوزف کی طرف سے کال کا شدت سے انتظار تھا۔ اور پھر تقریباً 20-25 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل نیلسن نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، نیلسن نے تیز لہجے میں کہا، ورتھ فورٹ سے جوزف کی کال ہے سر۔ دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ جلدی کراؤ بات، نیلسن نے کہا۔ ہیلو سر، میں جوزف بول رہا ہوں ورتھ فورٹ سے۔ دوسری طرف سے جوزف کی دہشت زدہ سی آواز سنائی دی تو کرنل نیلسن کے چہرے کا رنگ بھی بدلنے لگا۔ کیا ہوا ہے وہاں؟ کیوں کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی؟ کرنل نیلسن نے کہا، یہاں قتل عام کیا گیا ہے سر۔ ایک کمرے میں 3 لاشیں پڑی ہیں جن کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ ایک ملٹری انٹیلیجنس کا کرنل جانسن ہے، دوسری لاش ہمارے آدمی رالف کی ہے اور تیسری ملٹری انٹیلیجنس کے ہیلی کاپٹر پائلٹ کیپٹن ڈیوڈ کی ہے، اور ایک اور بڑے کمرے میں 6 نوجوان لڑکیوں کی لاشیں پڑی ہیں اور ایک اور کمرے میں 4 لڑکیوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ ان سب کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ کرنل جانسن، رالف اور کیپٹن ڈیوڈ تینوں کو رسیوں سے کرسیوں پر باندھا گیا ہے، پھر انہیں گولیاں ماری گئی ہیں۔ ان کی لاشیں اب بھی بندھی ہوئی موجود ہیں۔
دوسری طرف سے جوزف نے تیز تیز لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور کرنل نیلسن کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں ڈال رہا ہو۔ ڈاکٹر جیمز کس پوزیشن میں ہے؟ اس کی بھی لازماً وہاں لاش پڑی ہوئی ہوگی، کیونکہ اس نے ساتھ واپس جانے سے انکار کیا ہوگا۔ کرنل نیلسن نے اپنے طور پر اندازہ لگا کر بات کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر جیمز کو میں نے دیکھا ہوا ہے، وہ یہاں قلعے میں موجود نہیں ہے۔ جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن قلعے سے ڈاکٹر جیمز کیسے باہر گیا اور وہاں قتل عام کرنے والے قلعے میں داخل کیسے ہوئے؟ وہاں تو انتہائی جدید سائنسی آلات نصب ہیں۔ کرنل نیلسن نے تیز لہجے میں کہا، مجھے ان آلات کا علم ہے، اس لیے میں نے پہلے یہی بات چیک کی ہے۔ یہ تمام آلات کسی پر اسرار مشین کے ذریعے زیرو کر دیے گئے ہیں۔ تمام آلات موجود ہیں، انہیں چھیڑا بھی نہیں گیا، لیکن وہ کام نہیں کر رہے۔ البتہ مین گیٹ اندر سے بند تھا، اس لیے یہاں جو بھی آئے ہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہی آئے ہوں گے، اور کوئی ذریعہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جوزف نے حتمی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو کرنل نیلسن بے اختیار اچھل پڑا۔ اسے کرنل گروز کی فون کال یاد آ گئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ کانڈا کی سرحد کے قریب ملٹری انٹیلیجنس ورتھ فورٹ سیکیورٹی کا ایک بڑا ہیلی کاپٹر کھڑا پایا گیا ہے جو خالی ہے۔ جوزف، کرنل نیلسن نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، یس چیف۔ جوزف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ملٹری انٹیلیجنس اور ورتھ فورٹ سیکیورٹی کا ایک ہیلی کاپٹر کانڈا کی سرحد کے قریب خالی کھڑا ملا ہے۔ تم اپنے ہیلی کاپٹر پر وہاں پہنچو اور معلومات حاصل کرو، اور پھر مجھے چاہے فون کال کرو یا ٹرانسمیٹر کال، اور بتاؤ کہ کون لوگ اس ہیلی کاپٹر میں تھے اور اب وہ کہاں ہیں۔ کرنل نیلسن نے کہا، یس چیف۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل نیلسن نے ریسیور رکھ کر بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، کیونکہ یہ بات وہ بہرحال سمجھ چکا تھا کہ یہ تمام واردات پاکیشیا سیکرٹ سروس کی طرف سے اس انداز میں کی گئی ہے کہ وہ باوجود انتہائی بھاگ دوڑ کے انہیں پکڑنے یا ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے پر اسرار طور پر گریٹ فالز وے پر جیپ میں سفر کر کے کسی طرح سیکیورٹی ہیلی کاپٹر حاصل کیا، اور پھر قلعے میں موجود تمام سائنسی آلات کو زیرو کر کے اندر داخل ہو کر وہاں قتل عام کیا، اور پھر ڈاکٹر جیمز کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ چیف سیکرٹری کو کیا جواب دے گا۔ ظاہر ہے اس کے پاس کوئی ایسا جواب موجود ہی نہ تھا، اور پھر تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل نیلسن نے کہا، جوزف کی کال ہے سر۔ دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی، یس کراؤ بات فوراً۔ کرنل نیلسن نے کہا، سر اس ہیلی کاپٹر کے بارے میں جو معلومات چند لوگوں سے ملی ہیں، ان کے مطابق یہ ہیلی کاپٹر ورتھ فورٹ کی جانب سے کانڈا سرحد پر اترا ہے، اور اس میں سے 4 مرد اور 2 عورتیں نیچے اتریں۔ انہیں اتار کر ہیلی کاپٹر واپس چلا گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر واپس آیا تو اس سے 5 مرد اترے، اور پھر وہ سب کانڈا کی سرحد میں داخل ہو کر آگے بڑھ گئے ہیں۔ جہاں یہ لوگ داخل ہوئے ہیں وہاں کانڈا اور ایکریمیا کی سرحدوں پر ایک سرحدی شہر جمائکا واقع ہے۔ جمائکا میں ایک ایئرپورٹ بھی ہے۔ میں نے ایئرپورٹ سے معلومات حاصل کیں تو پتہ چلا کہ وہاں 11 افراد آئے اور پھر چارٹرڈ طیارے کے ذریعے کانڈا کے دارالحکومت چلے گئے، اور جب میں وہاں پہنچا تو ایئرپورٹ عملے کے مطابق چارٹرڈ طیارہ دارالحکومت پہنچ چکا تھا۔ اسے وہاں پہنچے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں جمائکا ایئرپورٹ سے آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ، کرنل نیلسن نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر بیٹھا وہ سوچتا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل نیلسن نے کہا،